APC جو تھی وہ بلاخر متحدہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہو ہی گیا. کانفرنس میں جو پارٹی قائدین تھے انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا, بڑی تنقید کی. انہوں نے مولانا فضل الرحمان سمیت 11 جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا. آصف زرداری, نواز شریف صاحب, ان دونوں صاحبان نے ویڈیو لنک کے ذریعے APC سے خطاب کیا. پھر سابق وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا سنگین جرم ہے, پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی تو ملک مفلوج ہی رہے گا, ضروری یہ ہے کہ ہم مصلحت چھوڑ کر فیصلے کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کون سی مصلحت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا حکومت مخالف قراردادیں اور لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ حکومت کے لیے کسی مسئلے کا سبب بن سکتا ہے؟ آل پارٹیز کانفرنس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی اتحاد ہوا ہے یا تحریک انصاف کی حکومت گرانے پر اتفاق ہوا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مظہر صاحب. جی وعلیکم السلام. مظہر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. کل جو یہ APC کا ایک میلہ سجا, آپ کی جو کی پوائنٹس تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ APC آگے کچھ کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں, یا بس یہ ایک ایسا ہی ایک کھیل تھا جو مل کر بیٹھ کر ملاقات تو انہوں نے کر لی لیکن آگے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے ابھی آپ نے جس بچے کی بات سنائی تو مجھے وہ جو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بڑا مشہور قول تھا کہ بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں, لیکن اس بچے کی بات سن کے لگا کہ بچے غیر سیاسی نہیں ہوتے, بچے اصل میں سیاسی ہوتے ہیں. اور اس نے جتنی بھی تینوں باتیں کی وہ بہت ہی پیورلی سیاسی باتیں تھیں اگر کوئی سمجھ سکے. دوسری بات یہ کہ کل جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی وہ اس لحاظ سے تو آپ کامیاب کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے پچھلے 2 سالوں میں کوئی بھی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد قائم نہیں ہوا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک اتحاد کا نام دیا گیا, پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی. اس اتحاد نے اپنا ایک چارٹر دیا 26 پوائنٹس کا, اور تیسرے یہ کہ انہوں نے ایک ایکشن پلان دیا. تو آن پیپر تو یہ ساری چیزیں اس سے پہلے نہیں ہوئی تھیں. آن پیپر تو اپوزیشن کو مسلسل جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, چاہے وہ 2018 کے الیکشن کے وقت سے پہلے بلوچستان والی صورتحال ہو جس کا نواز شریف صاحب نے ذکر کیا تھا, یا اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, یا اس سے پہلے وزیر اعظم کا انتخاب ہو, اس میں اپوزیشن جماعتوں کا انتشار نظر آیا. تو اس کو اگر سامنے رکھتے, اور ابھی جو چند دنوں پہلے جو قومی اسمبلی میں فیکٹ اپ بل کے حوالے سے چیزیں ہوئیں, وہ ساری چیزیں اگر رکھیں تو اپوزیشن انتشار کا شکار نظر آئی. اس کو اگر سامنے رکھتے ہوئے اس APC کو دیکھیں تو اس میں ایک یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کم سے کم کچھ پوائنٹس پر متفق ہوئی ہیں. وہ پوائنٹس کیا ہیں اور نواز شریف کی تقریر کا جو ہے کس طریقے سے اعادہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کی تقریر کا ایک چیپٹر تو بالکل درست ہے. وہ جب سیاسی اس کا جائزہ لیتے ہیں جس میں ان کی اپنی غلطیاں بھی شامل ہیں, اس میں سب سے اہم بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ سیاست میں ہمارے یہاں مداخلت بہت زیادہ بڑی ہے پچھلے چند سالوں میں, پچھلے 30-35 سالوں میں, اور اس مداخلت کو کم ہونا چاہیے بلکہ ختم ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے سیاسی جماعتوں میں انتشار کا شکار رہیں, سیاسی جماعتیں ٹوٹ کا شکار رہیں. صرف ٹوٹ کا شکار وہ اپنے ہی پولیٹکس کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ آؤٹ سائڈ انٹرفیرنس کی وجہ سے ہوئی. یہ بات تو تاریخی طور پہ درست ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں, سیاسی گروہ بنائے بھی جاتے ہیں, تقسیم بھی کیے جاتے ہیں, حکومتیں بنائی بھی جاتے ہیں, حکومتیں گرائی بھی جاتی ہیں. اس حد تک تو میاں صاحب کی بات درست ہے. لیکن میاں صاحب اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا تھا. لیکن وے فارورڈ جو وہ بتا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے اتنا ریولوشنری تقریر کرنے کے بعد تو ان کو پہلا اعلان تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں فلاں تاریخ کو پاکستان واپس آ رہا ہوں, صحت کی آپ پرواہ کریں, میری صحت جو بھی ہے میں واپس آ رہا ہوں. سیاستدان دیکھیے ہمارے سیاستدان اپنی سیاسی کمزوریوں کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں. سیاستدان اس وجہ سے کمزور نہیں ہوئے کہ محض باہر سے مداخلت ہوتی ہے. جب مداخلت ہوتی ہے تو آپ اس پر احتجاج کرتے ہیں اور پھر خود ہی ان کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو مظہر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو بڑی جماعتوں نے جو ایک زمانے میں پورے پاکستان میں حکمرانی کرتی تھیں اور سب کے دلوں پر راج کرتی تھیں، چاہے بھٹو صاحب کا دور ہو، بے نظیر شہید صاحبہ کا دور ہو، نواز شریف صاحب کے ادوار ہوں، یہ بڑی مطلب ہم کہیں گے رچی بسی ہوئی تھیں یہ دونوں پارٹیز ہمارے پاکستان میں، پورے ملک میں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں نے خود ہی ایک دوسرے کے پاؤں کاٹ کاٹ کے ایک دوسرے کو کمزور کیا اور آج وہ اتنی کمزور ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اکٹھے؟ دیکھیے، یہ تو انہوں نے اعتراف کیا تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا وہ بیسکلی کنفیشن تھا. کنفیشن اس چیز کا تھا کہ اور یہ اچھی بات ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے دو بڑے سیاسی قائدین نے یہ اعتراف کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے، اور اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کا آپ پورا احاطہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا اس میں جو پوائنٹس ہیں. لیکن اگین جب بات پیپر کی آتی ہے تو وہ بڑی اچھی چیز لگتی ہے، ڈاکومنٹ بہت اچھی لگتی ہے. لیکن جب انفورسمنٹ کی بات آتی ہے تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے پہ ابھی بھی دونوں کا ڈسٹرسٹ ہے. اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی دیں تو سندھ گورنمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کا چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے، جبکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے. اور مرکز میں ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں ایک اچھی روایت قائم ہوئی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے. تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو اکاؤنٹیبل کرے. یہ سب سے اچھی روایت ہے جس کو اگر صحیح معنوں میں اپلائی کیا جائے تو بہت. اب اگر ان کے 26 پوائنٹ دیکھیں جس میں احتساب کے حوالے سے انہوں نے کہا احتساب کا ایک ایسا ادارہ بننا چاہیے جو بلا امتیاز احتساب کرے، یہ پوائنٹ بھی بالکل درست ہے. اور پھر میاں صاحب نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم نے نیب کو ختم نہ کر کے جو ہے وہ غلطی کی. نیب کو ختم نہ کر کے غلطی نہیں کی، نیب میں بیجا مداخلت. اور یہ کنسرن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پسند کا آدمی لائیں. جو کنسرن ہوتا ہے بٹوین اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس وہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے آدمی پر اتفاق رائے ہو. ہوا یہ کہ اتفاق رائے جو ہے چاہے قمر الزمان چودھری ہوں یا اس سے پہلے ہوں یا جاوید اقبال صاحب ہوں، اس میں بدقسمتی سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ میرے انٹرسٹ میں کام کرے گا یا نہیں کرے گا. اور یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی پولیٹکس کی کہ ہم میرٹ پہ لوگوں کو نہیں آگے لے کر آتے. لیکن اب جو انہوں نے لائن آف ایکشن مجھے بتائیں کہ عمران خان کو استعفے کا مطالبہ اپوزیشن کرتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ کرتی آئی ہے بالکل. لیکن کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کے جو مروجہ طریقے ہیں آئین اور قانون میں وہ کیا ہیں؟ آپ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں، آپ ان کو فورس کر سکتے ہیں کہ آپ ریزائن کر جائیں، اور وہ اگر ریزائن نہیں کرتے تو پھر آپ کانفرنٹریشن کی طرف نہیں جاتے. جو عمران خان نے بھی 2014 میں عمران خان کو اسی لیے شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے بڑا 126 دن کا دھرنا دیا. لیکن الٹیمیٹ ایگریمنٹ کس بات پہ ہوا؟ ایگریمنٹ اس بات پہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، اور اگر جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز یہ ہوں گی کہ 2013 کے الیکشنز ریگڈ ہوئے تھے تو گورنمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے. انہوں نے تو شروع ہی اس چیز سے کیا ہے. یہ تو شروع ہی احتجاج اور جلسوں اور ریلیوں اور تحریک سے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 3-4 مہینے تک تو یہی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے ان کے حوالے سے. اس کے بعد جنوری میں وہ لانگ مارچ ٹائپ کی چیز کریں گے. تو یہ تو سارے پھر وہی والے حربے ہیں جو کہ استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہی حربے ہیں جس کی یہ مخالفت کرتے رہے. جی لیکن اگین جو جس طرح مولانا فضل الرحمان نے دیکھیے 2000 مولانا فضل الرحمان کی پالیٹکس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ایک پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کی پالیٹکس سے آؤٹ ہوئے، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جو 2018 کے الیکشن کے بعد انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے یہ کہا تھا کہ بھائی اگر آپ ان الیکشنز کو تسلیم نہیں کرتے تو سب این بلاک ریزائن کر دیں یا اوتھ ہی نہ لیں جا کے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی کشتیاں جلا کر آپ جو ہے وہ احتجاج کریں. اور اچھا، استعفے دینے پر تو خیر اب بھی یہ لوگ راضی نہیں ہیں، کوئی بھی راضی نہیں ہے. صرف آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، 30 سیکنڈ ہے میرے پاس ابھی. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان اسی حکومت کے دور میں پریزیڈنٹ بننے کے بھی امیدوار تھے نا. تو اگر وہ پریزیڈنٹ بن جاتے تو معاملہ صحیح ہوتا سارا اس حکومت کا، اور اگر وہ پریزیڈنٹ نہیں بنے ہیں تو معاملہ خراب ہو گیا ہے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہی پرابلم ہے
کہ آپ جب پرنسپل پالیٹکس کرتے ہیں تو پرنسپل پالیٹکس میں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ اقتدار میں پہنچ کر، یہی پرابلم ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں رہ کے باتیں کرتے ہیں، اور عمران خان کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن میں رہ کے باتیں کرتے ہیں وہ حکومت میں آ کے بالکل پلٹ جاتے ہیں. اور یہی ہمارا پرابلم ہے کہ کشتیاں بچا کر تحریک نہیں چلائی جا سکتی، کشتیاں جلا کے تحریک چلتی ہے، اور اپنی کشتی سب سے پہلے جلائی جاتی ہے. لیکن یہاں کشتیاں بچا کر تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کامیابی کے امکانات مجھے کم نظر آ رہے ہیں. متحدہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بالآخر ہو گئی. اس میں تمام جو رہنما تھے انہوں نے خطاب بھی کیا اور حکومت کے خلاف ایک لائحہ عمل بھی طے کیا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب احسن اقبال صاحب. السلام علیکم احسن صاحب. جی وعلیکم السلام. احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اب یہ جو کل اے پی سی ہوئی ہے اور اس کے اندر نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا اور زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا, بہت سارے فیصلے آپ لوگوں نے کیے. مدعا اگر میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کروں تو مدعا یہی ہے کہ حکومت اس وقت پاکستان کو جس طریقے سے چلا رہی ہے وہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے اور پاکستان اس وجہ سے, اس حکومت کی وجہ سے بالکل جسے کہنا چاہیے کہ بربادی کے راستے پر چل پڑا ہے اور اس حکومت کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. مدعا یہی ہے نا سر؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان میں سیاسی بحران ہے وہ بہت سنگین ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک چل نہیں رہا, نہ معیشت چل رہی ہے, نہ ملک کی سیاست چل رہی ہے, نہ ملک کی خارجہ پالیسی چل رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آرمی چیف متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو 5th جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار کا سامنا. اور میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہائیبریڈ وار یا 5th جنریشن وار کیا ہوتی ہے. یہ ایک نئی قسم کی جنگ ہے جس میں آپ ٹینک, گولہ بارود استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے دشمن ریاست کو غیر روایتی طریقوں سے معاشی طور پہ کمزور کر کے, سیاسی طور پہ انتشار کا شکار کر کے اور اس کی جو سوسائٹی ہے اسے ڈیفرنٹ فالٹ لائنز میں تقسیم کر کے امپلوڈ کرتے ہیں, ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے اس حکومت کی نااہلی کی بدولت, ناکامی کی بدولت پاکستان ہر محاذ کے اوپر مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب یہ ایک سیکیورٹی کرائسس بن گیا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال مسئلہ کشمیر ہے کہ وہ مسئلہ جس میں 72 سال ہندوستان کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر سکے. اس حکومت نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا, بھارت کی نظر میں پاکستان کی تھریٹ پرسیپشن اتنی نیچے چلی گئی کہ اس نے بآسانی مقبوضہ کشمیر کو بھی ہڑپ کر لیا اور 1.25 سال ہو گیا ہے یہ حکومت کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں کر سکی. تو یعنی کہ تمام یہ فرنٹس جو ہیں, ان فرنٹس پر حکومت صحیح طریقے سے بالکل بھی کام نہیں کر پائی اور اب ہم ترقی کے بجائے تنزلی کا سفر طے کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کو فوراً جانا چاہیے. مطلب کل کی جاتی آج جائے یہ حکومت تو پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہوگا. جی اچھا, اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کل کی جاتی آج جائے, فوراً اس حکومت کو جانا چاہیے, تو پھر یہ اسٹریٹجی کیسے آپ کی میں مانوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم 3 مہینے کے بعد لانگ مارچ کریں گے, پھر لانگ مارچ اگر ناکام ہوا تو اس کے بعد ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے, پھر اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملات ناکام ہوئے تو پھر ہم استعفے دیں گے. بھئی اگر آج ہی ختم کرنا ہے اس حکومت کو جو کہ اتنا ناگزیر ہو چکا ہے تو فوراً استعفے دے کر فوراً ختم کریں. دیکھیے اس میں جیسے کہ آپ نے ڈیکلریشن پڑھا ہے اس کے اندر ایک 360 ڈگری یا ایک بہت ہی کمپریہنسو رسپانس ہم نے بتائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے عوام سے رجوع کریں گے. دیکھیے جو جمہوریت ہے اس کے اندر جو اصل کنجی ہے طاقت کی, تبدیلی کی, وہ عوام کے پاس ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جب ہم ایک نقطہ نظر کے ساتھ ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم پاکستان کے جو اصل مالک ہیں ان سے رجوع کریں, ان تک اپنا نقطہ نظر پہنچائیں اور ان کی موبلائزیشن کریں. اور عوامی موبلائزیشن کے لیے پہلے 2 مہینے میں ہم نے مختلف اقدامات تجویز کی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ہماری جو تبدیلی ہے وہ خالصتاً آئینی, جمہوری اور سیاسی دائرہ کار کے اندر ہوگی. ہم کسی قسم کے تشدد کو اس میں نہیں لے کر آئیں گے, ہم کہیں کوئی ایسا غیر جمہوری طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس سے جمہوری نظام کو کوئی خطرہ ہو سکے. اور ملک میں تبدیلی کی خواہش رکھنا
یا اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ایک جمہوری عمل کا فطری حصہ ہے. اور آپ مختلف ممالک میں جہاں جمہوریت ہے وہاں پر لوگ اپنے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، جمہوری احتجاج بھی کرتے ہیں، اور حکومت کے سامنے اپنے مطالبات کے لیے دباؤ بھی لاتے ہیں. تو ہم بھی کوشش یہی ہے ہماری کہ جو جمہوری ضابطے ہیں ان کے مطابق اپنے نقطہ نظر کو آگے بڑھائیں. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اس کام میں مطلب میں اگر ٹائم فریم کو تھوڑا سا میجر کرنے کی کوشش کروں تو اگر اس کام میں تقریباً 6 مہینے لگ جاتے ہیں سپوز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے آپ کے مطابق 6 مہینے اور نیچے چلا جائے گا، حالات اور خراب ہوں گے، اور پھر 6 مہینے کے بعد اگر کچھ ہوا تو ہوا. یہ جو ہم نے پروگرام دیا یہ تو 4 ماہ کا دیا ہے، اور اس کے لیے ہماری تو کوشش ہے کہ ہمیں 4 مہینے تک نہ جانا پڑے، اس سے پہلے ہی کوئی ایسا بندوبست ہو جائے. لیکن میں آپ کو ویسے ایک بات اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ لمحہ فکریہ پاکستان کے ہر سٹیک ہولڈر کے لیے ہے، صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں. ہماری عدلیہ، ہماری فوج، ہماری بیوروکریسی، جتنے بھی طاقت کے پلر ہیں، کہ 72 سال ہو گئے، جیسے کل نواز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ دنیا کا ہر ملک کسی نہ کسی نظام پر مستقل ہو گیا ہے، وہ اس نظام پر استحکام کے ساتھ چل رہا ہے. ہم نے اس پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا ہے. ہر 5 سال کے بعد ایک نیا تجربہ کرتے ہیں، ہر ایک ادارے میں نئی قیادت آتی ہے، وہ اپنے ویژن کے مطابق کوئی اسلامی پاکستان بنانا شروع کر دیتا ہے، کوئی غیر اسلامی بنانا شروع کر دیتا ہے، کوئی لبرل بنانا شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی اور طرز پہ ڈھالنا شروع کر دیتا ہے. بھئی پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ ہے، وہ پاکستان کا آئین ہے. بدقسمتی سے ہم نے 1973 سے لے کر آج تک اس ملک کو اس آئین پر حقیقی معنوں میں چلنے نہیں دیا. اچھا، لیکن اس پہ ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ جو پلرز ہیں جن کی آپ نے بات کی، ان تمام پلرز کے سربراہان تو آپ لوگوں نے لگائے تھے. ان تمام پلرز میں فوج بھی آ جاتی ہے، ان تمام پلرز میں نیب بھی آ جاتا ہے، عدلیہ بھی آ جاتی ہے، مطلب وہ سارے لوگ تو آپ نے لگائے تھے. اب معاملات صحیح نہیں ہیں تو قصور عمران خان کا ہو گیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ سربراہ کس نے لگایا تھا. دیکھیے نا، ہر ادارے کے اندر اس کا ایک اپنا ادارے کا سوچ ہے، ادارے کی طاقت ہے، ہر ادارے کی ایک اپنی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور جو سربراہ ہے وہ کسی حد تک اس کا بھی دخل ہوتا ہے، کسی حد تک ایک اداراتی سوچ ہے، اس کے تابع وہ سربراہ بھی چلتا ہے. پاکستان کے اندر کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کسی ادارے کے سربراہ کو لگایا، طاقتور ادارے کے سربراہ کو، اور وہ اس کا ہمنوا ہو گیا. آپ دیکھیے جب بھی مارشل لا لگا ہے تو اسی آرمی چیف کے ہاتھوں لگا ہے جس کو اس وزیر اعظم نے لگایا تھا. تو اس میں تو کبھی کوئی استثناء یہ نہیں کہ ہم نے کسے لگایا، کسی اور نے کسے لگایا. لہٰذا اب ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم واقعی پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کا دکھ رکھتے ہیں، ہم اس کھیل کو بند کریں. اور اس ملک کے اندر اب یہ 21ویں صدی ہے، کیا ہم غیر متنازع الیکشن نہیں کرا سکتے؟ یہ 21ویں صدی ہے، کیا ہم دنیا کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم امن استحکام سے اس ملک کو چلا سکتے ہیں؟ ہم کیوں قومی اداروں کو، سیکیورٹی کے اداروں کے ذریعے اس ملک کے اندر انہیں متنازع بنائیں امور مملکت کے اندر؟ دیکھیے بنگلہ دیش 25 سال بعد ہم سے نکلا ہے، وہ ایک نارمل کنٹری بن گیا ہے. اب تو وہ جو ملک جو افغانستان ہے، جو خانہ جنگی کا اماجگاہ تھی، وہ بھی ایک نارمل کنٹری بننے کی طرف گامزن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے احسن صاحب، آپ کی یہ باتیں ساری مطلب پوائنٹ ٹیکن آپ کا، لیکن یہ ہے کہ جو آپ لوگ مختلف اداروں کی بات کی، کل میاں صاحب نے بھی ان کو تو آپ لوگوں نے بڑا مورد الزام ٹھہرایا، لیکن جن کے ساتھ آپ لوگ کل بیٹھے ہوئے تھے ان سے آپ لوگوں نے یہ گلہ نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بلوچستان میں کیا جو کیا؟ وہ تو آگے تھے سارے. نہیں، دیکھیے نا، ہم سب نے کل وہاں پہ یہ بات کہی کہ جو بھی ماضی میں ہوا، اور بالخصوص جو 2 بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے تو 90s کے اندر اس بات کو محسوس کیا کہ ہم نے 90s میں جو ایک پولرائزیشن کی سیاست کی، اس سے اس ملک کا بھی نقصان ہوا، جمہوریت کا بھی نقصان ہوا. تبھی چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن جو بلوچستان میں ہوا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ہوا کیا؟ وہ تو ڈیموکریٹکلی اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے اس کو. آپ لوگوں کو تو گلہ کرنا چاہیے تھا پہلے زرداری صاحب سے. کسی سیاسی جماعت کا اس میں قصور نہیں تھا. وہ سب کو معلوم ہے کہ جو بلوچستان کے اندر تبدیلی لائی گئی وہ کس طرح لائی گئی، اور اس کی بھی نشاندہی کل نواز شریف صاحب نے کی ہے. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان کے اندر جو کھیل ہوا ہے
اس کی ذمہ دار کوئی سیاسی جماعت تھی یا اس وقت کی اپوزیشن تھی. چلے بلوچستان کو رہنے دیتے ہیں. آرمی چیف صاحب کے ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا فیٹف کے قوانین کا معاملہ ہو, معاملہ تو ایک ہی طرح کا نظر آتا ہے ہر جگہ پر. نہیں دیکھیے نا, جو قومی معاملات ہیں, مجھے آپ بتائیے کیا اپوزیشن یہ کرتی کہ ہمارے قومی اداروں کو متنازع کر دیتی؟ اگر وزیر اعظم نے اور ایک قومی ادارے نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے سربراہ کو ایکسٹینشن دینی ہے, تو اس کے اوپر اگر اپوزیشن ایک برعکس موقف لے لیتی, ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ یہ ایک ڈسکریشنری ایکشن ہے, یہ ایک ثوابدیدی اختیار ہے. اگر وزیر اعظم اور جو اس ادارے کے سربراہ ہیں وہ مل کر اسے قبول کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بہت لمیٹڈ سپیس ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اپنے قومی حساس سیکیورٹی کے اداروں کو متنازع بنائیں. وی ول ٹیگ الانگ. یہ بات اسی وقت ہم نے کہی تھی. یہ فیصلہ اپوزیشن نے نہیں کرنا تھا کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ ریاست اور ادارے کے درمیان کا معاملہ ہے, اگر وہ دونوں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیگ الانگ اس لیے کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کے قومی اداروں کو متنازع نہیں دیکھنا چاہتے یا ان کے حوالے سے تنازع کھڑا کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. احسن صاحب, کل ایک اور چیز ہوئی اور اپوزیشن جب اکٹھی بیٹھی تو حکومت کو انٹیمیڈیٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن حکومت انٹیمیڈیٹ نہیں ہوئی. اور وہ انٹیمیڈیٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ جو پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, اس میں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا, ان کا جو نیریٹو تھا وہ کچھ اور تھا, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی عمران خان اور ان کی گورننس پہ تنقید کر رہے تھے. میاں صاحب, یہ بڑے میاں صاحب کہتے ہیں کہ میرا جھگڑا جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے. تو یہ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم دونوں بھائی ایک پیج پر ہی نہیں ہیں. وہ چلیے آپ اس کو جیسے مرضی کریں, لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں لیڈرز کا جو فرض ہے, جو ان کی حیثیت ہے, وہ جدا ہے. نواز شریف صاحب قائد ہیں, وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, وہ ایک سٹیٹس مین کی حیثیت رکھتے ہیں, لہٰذا ان کا فرض تھا کہ وہ ایک بگ پکچر کے حوالے سے بات کریں. شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ آف پارٹی ہونے کی حیثیت سے وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں, اور ان کا یہ بھی فرض تھا کہ وہ جو ملک کے اندر 2 سالوں کی تباہی مچی ہے اس کے حوالے سے اپوزیشن کے نقطہ نظر کو بھی آرٹیکولیٹ کریں. تو لہٰذا جہاں نواز شریف صاحب نے ایک اسٹریٹجک ڈومین کے اندر اپنا پیغام دیا ہے, شہباز شریف صاحب نے زیادہ فوکسڈ جو گورننس کے ایشوز ہیں جن کی بنا کے اوپر ملک میں ابتری ہوئی ہے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بیانات کو یکجا کر کے اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا ایک کمپلیٹ نیریٹو ہے جو پارٹی کی طرف سے دیا گیا. اب اس نیریٹو کو چلانے کے لیے نواز شریف صاحب لندن سے ہی سیاست کریں گے فی الحال, اور آنے کا بھی مستقبل قریب میں کوئی ارادہ نہیں ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب چونکہ ان کی ابھی علاج بھی جاری ہے اور ڈاکٹرز نے فیصلہ کرنا ہے وہ کب آئیں گے, لیکن وہ ایکٹیو پارٹی رول میں نہیں ہے. ان کی حیثیت ایک سینئر ہمارے اسٹیٹس مین کی ہے جو پارٹی کی پالیسیز کو گائیڈ کرتے ہیں. جہاں تک ڈے ٹو ڈے پارٹی فنکشننگ کا تعلق ہے, وہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پارٹی کے تمام مرکزی اور صوبائی عہدیدار پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور ہم جو بھی پارٹی کی ڈائریکشنز اور پالیسیز ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, یہاں مقامی طور پہ کرتے ہیں, اور لیکن ہم نواز شریف صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں. تمام دھرنوں, ریلیوں اور جلسوں وغیرہ کو لیڈ کون کرے گا, مریم صاحبہ یا شہباز صاحب؟ کیونکہ مولانا صاحب تو ناراض ہو گئے. نہیں, مولانا صاحب بھی ساتھ ہیں, بلکہ کل پریس کانفرنس میں جتنے اعلانات ہیں اے پی سی کے وہ مولانا صاحب نے وہ میڈیا کے سامنے پیش کیے, اور جو بھی ہماری ملک کی قیادت ہے اس وقت پی ایم ایل این کی, دیگر اپوزیشن جماعتوں کی, وہ سب مختلف جگہوں پر طے شدہ شیڈیول کے مطابق جہاں جس کی جو ڈیوٹی لگائی جائے گی اس کے مطابق وہ ریلیز میں, جلسوں میں شریک ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے احسن اقبال صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے.